جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ سر ہمارے مسجد کے اندر جب عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے جی تو قاری صاحب نے اجازت دے رکھی ہے، ایک عام ڈاکٹر ہے، وہ جیسے امام سلام پھیرتا ہے تو اس کے حدیث بیان کرتے ہیں اور دو دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر حدیث بیان کرتے ہیں؟ جی وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، کوئی عالم نہیں ہے۔ اچھا، آیا ہمارا مذہب یہ چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ذکر اذکار کا بھی ٹائم نہیں دیا گیا، اور جو حافظ لوگ باقی آنے والے بعد میں جو نماز میں ملے تھے جی جی، ان کی رفتیں ابھی بقایا ہے، ہاں جی، تو وہ بھی ابھی ادا نہیں کر پائے۔ ہم تو اجمی لوگ ہیں، جب وہ اردو یا پنجابی میں بیان کرتے ہیں ہماری توجہ پھٹ جاتی ہے نماز میں۔ آیا اجازت ہے ڈاکٹر صاحب کو وہ بیان کرنے کی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، سلام کے فوراً بعد۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وحید محمد صاحب میاں چنو سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بھٹی صاحب فرمائیے گا۔ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درس لوگوں کی ضرورت کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر نمازی اس کو پسند کرتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر تو درس ہو، ٹھیک ہے، وگرنہ ہر روز درس دینا بھی مد نظر ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دیتے تھے، لیکن کب؟ جب آپ محسوس کرتے کہ اب ہم شوق رکھ رہے ہیں، اچھا، ہماری چاہت ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کے الفاظ سے اور ان کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل رہا تھا کہ اب آپ اللہ کے نبی درس دیں تو کوئی مزہ آئے۔ نصیحت ہمیں دیں آج ایسی۔ تو جب آپ ان کی چاہت کو دیکھتے تب درس دیتے تھے، تو ہر روز درس کیوں نہیں دیتے تھے کہ کہیں اکتا نہ جائیں۔ اللہ، تو آپ یہ دیکھیں یہ اکتاہٹ کی ایک اکتاہٹ کی نشانی ہے، نشانی ہے، بزرگوں کو غصہ آ رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اگر صورتحال ایسی ہو کہ نمازی سخت ناپسند کر رہے ہوں تو پھر تو اس درس کو بند کر دینا چاہیے یا کم کر دینا چاہیے۔ ہاں، اندر چھوڑ اور لیں دوسری بات جو انہوں نے پوچھی وہ یہ کہ اذکار کا ٹائم میں بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی کہ نماز کے بعد اذکار ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کی رکعت رہ گئی ہے ہاں جی، وہ بھی ابھی پڑھ رہے ہیں۔ جی جی، تو اگر درس دینا بھی ہو تو کم از کم 5-7 منٹ کا وقفہ دیں تاکہ جن کی رکعت رہ گئی ہیں وہ رکعت پوری کر لیں، اور جو اذکار کر رہے ہیں ضروری وہ اذکار پورے کر لیں، تو اس کے بعد درس ہو تو بہت بہترین ہو جائے گا۔ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، حسن کیا کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں، دونوں خوبیاں جمع ہو جائیں گی، درس بھی ہو جائے گا اور لوگوں کے اذکار بھی ہو جائیں گے، لوگوں کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی، ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے، ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے، تو لوگ خوشی سے سنیں گے۔ اور پھر اگر درس کبھی کبھار ہو، جب لوگ چاہت کر رہے ہوں، پسند کر رہے ہوں، تو پھر درس دیں۔ ہر روز درس دینا اور پھر کسی ایسے مقرر کو درس کے لیے مقرر کرنا جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں، یہ اور بھی کبھی بات ہے کہ وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے سننا، تو آپ زبردستی ان کو سنائیں تو دین سے متنفر کرنے والی بات ہے۔ ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔